السلام علیکم ناظرین، عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی ایک اور آڈیو منظر عام پر آ چکی ہے اور اس وقت جو ہے یہ سوشل میڈیا کی بھرپور زینت بنی ہوئی ہے، جس میں بشریٰ بی بی جو ہے توشہ خانہ کیس کے حوالے سے توشہ خانہ کے جو ان کے گھڑی بیچی گئی تھی ان کی جانب سے، اور اس کے حوالے سے جو ان کے نگران ہیں جو کہ بنگالہ ہاؤس کے، ان سے ان کی بات چیت ہو رہی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ پہلے جو ان کی آڈیو لیک ہوئی تھی جس میں زلفی بخاری کے ساتھ ان کی آڈیو لیک ہوئی تھی، تو زلفی بخاری چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے پرسن ہیں تو انہوں نے آڈیو کا جو ہے وہ بالکل منفی جواب دیا اور آڈیو کا اوریجنل نہ ہونے کا جو ہے انہوں نے ثبوت دیا اور کہا کہ یہ آڈیو جو ہے وہ بالکل جو ہے فیک بنائی گئی ہے۔ لیکن اب کی بار جو ہوا ہے وہ بالکل اس کے ڈیفرنٹ ہوا ہے۔ اب کی بار جو ہے انعام خان جو کہ ان کے پہلا نگران رہ چکا ہے بنگالہ ہاؤس کا، تو اس کے ساتھ یہ آڈیو لیک ہوئی ہے اور توشہ خانہ کیس کے حوالے سے سب سے پہلے تو آپ کو میں آڈیو سنواتا ہوں، پھر آپ یہ دیکھیے گا کہ آڈیو کس حد تک ریئل ہے یا فیک ہے، اس پہ اب مزید ڈسکس کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ جو توشہ خانے سے چیزیں آئی تھیں، آپ جی نے اکبر کو کہا تھا کہ ان کی تصویریں کھینچ کے بھیجو مجھے؟ نہیں، میں نے تو نہیں کہا تھا۔ تو کیوں کھینچی تھی اس کی تصویریں؟ گھر کے اندر جو چیز آتی ہے اس کی تو تصویریں نہیں کھینچ، جو گھر سے باہر جاتے ہیں ان کی تصویریں کھینچنی چاہیے۔ صرف یہ تھا کہ میرے پاس آ رہی ہے اس کی کیوں تصویریں کھینچی جا رہی ہیں؟ نہیں، میں نے نہیں کہا تھا بیبی، میں نے نہیں کہا تھا۔ انعام نے کہا ہے اور میں نے اس کو بھیج دی۔ نہیں بیبی، بالکل بھی نہیں، اس طرح نہیں۔ آپ ہولڈ میں جی آپ نے انعام کو بھیجی تصویر؟ وہ کہہ رہے ہیں مجھے تو نہیں بھیجی۔ نہیں بھیجی ہے لیکن میں نے کہا نہیں بھیجی ہے لیکن میں نے نہیں کہا تصویریں کھینچنے کو انعام نے۔ کیا کس نے کہا تھا تصویریں کھینچنے؟ کس نے؟ کیوں؟ کون؟ کیا ثبوت؟ گھر کے اندر آنے والی کسی چیز کی تصویر نہیں کھینچتے کیونکہ وہ میرے پاس آ رہی تھی۔ گھر سے جو باہر جاتی ہیں ان کی کھینچنی چاہیے۔ گھر کے اندر جو چیز آ رہی ہے اس کی کون تصویر کھینچتا ہے؟ کس چیز کا پروف؟ کیوں؟ آپ کو کیا ضرورت ہے پروف کرنے کی؟ آپ نے میرے سے پوچھا ہے؟ آپ نے میرے سے پوچھا ہے؟ سوری جی کا کیا مطلب؟ آپ لوگوں نے تماشا بنایا ہے اس گھر کو؟ وہ ایم ایس ہم پہ ٹرسٹ کر کے بھیج رہے ہیں، اس نے تصویریں نہیں کھینچی۔ آپ کون ہوتے ہیں تصویریں کھینچنے والے؟ اور تمہیں کیوں بھیجی ہیں اس نے تصویریں؟ بیبی مجھے تو نہیں، مجھے تصویریں کی چیز آئی ہے تو ہم اندر دے رہے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بس آپ بیوی کو دے دیں، وہ جانے ان کا کام۔ کیا تم لوگوں کا تک ہے؟ جی ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے اس پہ تصویروں کی؟ نہیں کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ آج کے بعد تم اب اندر نہیں آؤ گے گھر کے، سمجھ آئیے تمہیں؟ ٹھیک ہے، یہ تصویریں لے کے وہیں رہو جان تم بیٹھے ہو۔ ویورز، آپ نے تمام تر گفتگو سنی ہوگی کہ بشریٰ بی بی انعام خان کو کس طرح سے جو ہے وہ ڈانٹ رہی تھیں کہ تم نے جو باہر سے جتنی بھی چیزیں ہمارے بنگالہ ہاؤس میں آ رہی تھیں اس کی تصویریں کیوں کھینچی ہیں۔ حالانکہ اگر کوئی بھی ریئل آدمی ہو کوئی بھی تو اس کو یہ ڈر نہیں ہوتا کہ تصویریں کیوں کھینچی جا رہی ہیں باہر سے، اگر کوئی بھی ڈیٹا جا رہا ہے اور وہ واضح الفاظ میں کہہ رہی ہیں کہ اگر یہاں سے باہر کوئی چیز جاتی ہے تو اس کی تصویریں آپ بنا سکتے ہو، اس کے بناؤ، لیکن باہر سے جو چیزیں بنگالہ ہاؤس آ رہی ہیں تو وہ کیوں آپ نے بنائی ہیں۔ تو اس چیز پہ وہ لے کر اتنی جو ہے وہ ان کو ڈانٹ رہی ہوتی ہیں، جو کہ واضح اس چیز کی علامت ہے کہ جو کہ توشہ خانہ کا جتنا بھی ساز و سامان ہے، جس طرح سے اس کو مس یوز کیا گیا یا گھریلو استعمال میں لایا گیا اور باقی جو ان کی ذاتی مفادات کے لیے ان کو جس طرح سے استعمال کیا گیا۔ یاد رہے کہ عمران خان صاحب اور ان کی تمام تر ٹیم کے بھی اب بیانات یہی آتے ہیں کہ گھڑی تھی وہ میری تھی تو میری ہی مرضی ہے، جو مرضی کروں۔ لیکن یہ بھی میں کلیئر کرتا چلوں کہ جو بھی پرائم منسٹر ہوتا ہے یا وزیر اعظم ہوتا ہے، وہ چونکہ کسی بھی ملک کا یا سلطنت کا ہوتا ہے تو وہاں پہ اس کی جو سلطنت کا حصہ ہے اس کے ہر ایک جو تحفے تحائف اس کو دیے جاتے ہیں اس کا سلطنت کا حصہ ہوتا ہے اور وہ اس کے تابع ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے مقررہ جو حصہ ہے وہ دینا ہوتا ہے، سلطنت کے خزانے میں جمع کروانا ہوتا ہے۔ اور اس آڈیو میں ان کے لیے سب سے بڑی جو مشکل پیدا ہوئی ہے وہ یہ ہوئی
ہوئی ہے کہ پہلے جو بھی آڈیوز لیک ہوتی رہی ہیں ان جن کے ساتھ آڈیو لیک ہوتی رہی ہیں اور وہ جو ہے اس چیز کی تردید کرتے رہے کہ جو یہ آڈیو ہے وہ بالکل فیک ہے، لیکن اس بار ان کے لیے مشکل ایسے پیدا ہوئی ہے کہ جو انعام خان جس کی آڈیو لیک ہوئی ہے اس نے جو ہے وہ بذات خود اس چیز کی تصدیق کر دی ہے، اس نے مان لیا ہے کہ بالکل جو ہے یہ میری آواز ہے اور میری ہی آڈیو ہے، اور جس کی وجہ سے جب سے اس نے یہ مانا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے ان کے لیے مزید مشکلات پیدا ہو گئی ہیں، اور جو کہ آڈیو کے فیک ہونے کا اب ان کے پاس کوئی بھی جواز یا کوئی بھی بہانہ نہیں رہ چکا۔ اب افسوس ہوتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے یا پھر پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی ماننے والے ہیں وہ اس حد تک جو آنکھیں بند کر کے جو ہے ان پہ وہ ٹرسٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ کس طرح سے جو ہے وہ کھیلا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ انعام خان کی جانب سے اب اس آڈیو کی تصدیق کر کے یہ بالکل ان کے لیے مشکلات پیدا کر دی گئی ہیں، اور اب ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں رہا کہ کس طرح سے اس آڈیو کو جو ہے وہ فیک قرار دے سکیں۔ فواد چودھری اور ان کے دیگر گروپ نے جو ہے آج پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ کہا کہ ان کے گھر پہ خواتین نہیں ہیں اور یہ کس طرح سے جو ہے اس طرح کی حرکات کرتے ہیں، لیکن اب میں یہ بھی آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے بھی جس طرح سے پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر سیاسی جماعتوں کی خواتین کو جس طرح سے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا، جس طرح سے ان پہ جو ہے وہ گالم گلوچ اور بری باتیں ان کو کسی گئیں، وہ بھی جو ہے آپ کے سامنے ہے، اور آپ کو بھی پتہ ہوگا، آپ بخوبی واقف ہوں گے کہ کس طرح کی زبان جو ہے وہ ان کے دور حکومت میں استعمال کی جاتی رہی شہباز گل کی جانب سے اور دیگر اراکین کی جانب سے۔ بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں جس میں فواد چودھری، شہباز گل اور دیگر جو اراکین ہیں، بلکہ عمران خان صاحب کی طرف سے بھی کئی بار جو ہے ایسے نازیبہ الفاظ سننے کو ملتے تھے جو کہ مختلف سیاسی پارٹیوں کی جو خواتین ہیں ان پر جو ہے وہ جملے کسے جاتے تھے، اور اب جو ہے ان کی جانب سے جب باری آتی ہے تو اب یہ کہا جاتا ہے کہ خواتین جو ہے وہ اس طرح کا الزام لگانا یا ان کی آڈیو لیک کرنا مناسب نہیں ہے یا غیر مناسب ہے، تو یقیناً اس وقت بھی ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ جب اپنی باری آتی ہے تو پھر جو ہے وہ اس طرح کے ڈیفینڈ کیا جاتا ہے اس طرح کے الفاظ یوز کر کے، تو بڑا ہی افسوس کا مقام ہے، اور سب سے زیادہ افسوس اس چیز پہ ہوتا ہے، اس بات پہ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک پاکستان کی جو سیاست ہے وہ اس حد تک گر چکی ہے کہ ہم دوسروں کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنے کے لیے اس طرح کے جملے کسنا شروع کرتے ہیں اور اس طرح کے حرکات شروع کرتے ہیں، اور جو آڈیو لیکس کا معاملہ ہے اب بہت سی شروع ہو چکا ہے اور مزید جو ہے وہ پیشن گوئیاں کی جا رہی ہیں، جو آڈیو لیک کا معاملہ ہے وہ جاری رہے گا، اور بشرا بی بی کی جو آڈیوز ہیں مزید آنے کی جو ہے وہ توقعات ظاہر کی جا رہی ہیں۔ اب دیکھنا جائے کہ آنے والی جو آڈیوز ہیں وہ کس پہ ظاہر کی جاتی ہیں، اور یہ آڈیو جو ہے اس حد تک لیک کون کر رہا ہے ابھی تک اس کو جو ہے نا وہ پکڑا نہیں گیا، یہ بندہ کیوں، ایسی کون سی وجوہات ہیں جو کہ ہمارے ملک کے جتنے سیاسی رہنما ہیں ان کی سیکریسیز کے ساتھ جو کھیلا جا رہا ہے، لیکن کوئی بھی کنٹرول کرنے میں ناکام نظر آ رہا ہے۔ ہمارے ملک کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کو جس طرح سے جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے مختلف سیاسی جماعت کی جانب سے، اور خاص کر کے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جس طرح سے ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے، اور ہمارے جتنے بھی ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس ہیں، اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ جو ہے اپنی سیاست سے ہٹ کر اداروں پر اس حد تک کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اپنی پروگرس پہ جو ہے نا وہ توجہ نہیں دیتے، اور امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ ایک نئے ولاگ کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گا، تب تک اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔